السلام علیکم۔ ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ خوش آمدید میرے چینل میں۔ میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ گوادر کا سب سے بڑا مچھیرا تھا، ماہی گیر تھا، تمام ماہی گیروں میں سے مالدار تھا۔ اس کا بظاہر پیشہ ماہی گیری تھا، لیکن حقیقت میں وہ اسمگلنگ کا بھی کام کرتا تھا۔ انتہائی خوش اخلاق اور خوش شکل تھا۔ اس کے چہرے کی معصومیت کو دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ انسان اتنا سنگ دل اور ظالم ہو سکتا ہے، اتنا بڑا مجرم ہو سکتا ہے۔ اس کے خلاف قانون بھی تقریباً خاموش تھا۔ کی وجہ صرف یہ تھی کہ اسے مقامی وڈیروں کی پشت پناہی حاصل تھی۔ جیسے جیسے قانون کی طرف سے اسے چھوٹ ملتی گئی، ویسے ویسے وڈیرے اس کی ڈھال بنتے گئے اور غریبوں پر اس کا ظلم بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اب وہ لوگوں کی جان تک لینے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ کسی غریب کی بیٹی کو اٹھا کر اپنے ڈیرے پر لے آتے اور اس کی عزت لوٹ لیتے، اور وہ غریب اپنی بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے قانون کا سہارا لیتا تو جابر نامی یہی ماہی گیر اس غریب کو ابدی نیند سلا دیتا۔ وہ وڈیروں کی شے پر اس قدر دلیر ہو گیا تھا کہ وہ خود کو موت کا فرشتہ کہا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا، مجھ سے ٹکرانے والے کی میں ہی موت ہوں۔ شاید وہ بھول رہا تھا کہ ایک ذات اور بھی ہے جس نے اس دنیا کو بنایا، جو اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اس نے اگر اسے ڈھیل دے رکھی ہے تو کسی وجہ سے دے رکھی ہے، مگر اس نے یہ کہاں سوچنا تھا، اس کے تو دل پر شاید مہر لگ چکی تھی۔ ایک وڈیرے کا جابر کی بیوی پر دل آ گیا۔ جابر کی بیوی انتہائی شریف اور سادہ خاتون تھی۔ وہ کہتی تھی کہ انسان کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہو تو اس سے ندامت نہ ہو کہ کاش اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی مان لیا ہوتا۔ اچھائی کے معاملے میں اس کے دل میں کوئی کاش باقی نہیں رہنا چاہیے، اور اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو غلطی کی تلافی کے معاملے میں توبہ طائب ہونے کی بھی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ وہ جابر کو بھی سمجھایا کرتی، ظلم کا انجام برا ہوتا ہے، خدا کو اس کی مخلوق بہت پیاری ہے، اور پھر انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ تم خدا اور اس کی مخلوق کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جن لوگوں کے لیے تم موت کا فرشتہ بنے پھرتے ہو، تم کو نہیں پتا کہ وہ لوگ خدا کے سامنے تمہاری کتنی شکایت کرتے ہیں، اور جس روز تمہاری لگامیں کھینچ لی جائیں گی اس روز تمہیں توبہ کی مہلت نہیں ملے گی۔ میں مصلی پر بیٹھے ہر لمحے تمہارے لیے دعا کرتی ہوں، لیکن میری دعا کب تک تمہارے لیے ڈھال بن سکتی ہے؟ اب بھی کہتی ہوں کہ لوٹ آؤ، اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو جاؤ۔ جن لوگوں پر ظلم کیا ہے ان سے معافی مانگ لو۔ یہ وڈیرے اس دنیا میں عارضی سہارا ہیں، خدا کے سامنے ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ یہ تو خود خدا کے مجرم ہیں، یہ تمہیں کہاں سے بچا لیں گے؟ اور جن غریبوں پر تم نے ظلم کر رکھے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہاں انسان کے روپ میں کوئی مسیحا بھیج دے، تو یہ وڈیرے جو تیرے رکھوالے بنے پھرتے ہیں، یہ سارے اس مسیحا کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور فقط تجھے مجرم قرار دیں گے۔ مگر جابر ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی بیویوں کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھا کرتے تھے۔ جب اس کی بیوی اسے نصیحت کیا کرتی تو ایک رگ کے تھپڑ اپنی بیوی کے منہ پر رسید کرتا اور کہا کرتا تھا کہ تم مجھ سے زیادہ بہتر نہیں جانتی، تم مجھ سے زیادہ علم نہیں رکھتی، میرا بھی خدا وہی ہے جو ان لوگوں کا خدا ہے، اور خدا تو معاف کرنے والا ہے۔ جو ان لوگوں کو خدا معاف کر دے گا تو مجھے بھی کر دے گا۔ اس کی بیوی کا کام مکمل ہو چکا ہوتا تھا، اسے نصیحت کر چکی ہوتی تھی، وہ تھپڑ کھا کے معاملہ خدا پر چھوڑ دیتی تھی اور خاموش ہو جاتی۔
مگر اب کی بار وڈیروں کا دل جابر کی بیوی پر آ چکا تھا۔ جب وڈیرے نے اس خواہش کا اظہار جابر سے کیا تو جابر جو پیسے کا پجاری تھا، اسے عزت سے کیا لینا دینا تھا۔ وڈیرے نے اسے مال و دولت کا لالچ دیا، اپنی بیٹھی ہوئی سب سے خوبصورت لڑکی سے اس کا نکاح کروانے کا جھانسا دیا، تو جابر نے اس کی بات مان لی اور اپنی بیوی کو اس کے بستر کی زینت بنانے کا عہد کر لیا۔ جابر نے آ کر اپنی بیوی کو بتایا کہ وہ یوں تمہارا سودا کر کے آ رہا ہے، تو اس کی بیوی نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ جابر نے اس کے سامنے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ تم کو میری بات ماننا ہوگی، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی دوسرا راہ ہی نہیں ہے۔ اگر تم نہیں مانو گی تو تمہارے ساتھ زبردستی ہوگی، اور تم تو جانتی ہو کہ جب جابر زبردستی پر اتر آئے تو پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جابر کی بیوی نے اس کی بات سنی تو اسے سمجھانا چاہا، مگر جابر جو کسی اور لڑکی سے نکاح کے لالچ میں آ کر اپنی بیوی کو کسی اور کے بستر کی زینت بنانے پر راضی ہو چکا تھا، اس نے اپنی بیوی کی کوئی بات نہ سنی۔ جب اس کی بیوی کسی صورت راضی نہ ہوئی تو اس نے اپنی بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کی بیوی بے ہوش ہو گئی تو اس نے بیوی کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، اس کو دوبارہ ہوش میں لایا اور اس کو پھر مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ اس کی خواہش کو پورا کرے۔ اس کی بیوی نے پھر انکار کیا تو اس نے پھر بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ وہ اپنی بیوی کو مختلف سزائیں دیتا رہا، یہاں تک کہ اس کا جسم بھی جلاتا رہا۔ جب تکلیف برداشت کرنا اس کی بیوی کے بس میں نہ رہا تو اس نے اس شرط پر جابر کی بات ماننے کی حامی بھر لی، کیونکہ اس کی بیوی کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، نہ ماں تھی نہ باپ۔ اس کو وڈیرے کے بستر کی زینت بنانے سے پہلے جابر ایک دن اس کو اپنے ساتھ لے کر شکار پہ سمندر میں جائے گا۔ جابر نے اپنی بیوی کی یہ بات مان لی۔ اس روز صبح اس نے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ سمندر میں شکار پر لے جانے کا وعدہ کیا۔ وہ ساری رات جابر کی بیوی نے مصلے پر گزاری اور ساری رات اللہ تعالیٰ سے اپنی عزت کی حفاظت کی دعائیں کرتی رہی۔ وہ اپنا ذہن بنا چکی تھی کہ وہ سمندر میں جا کر سمندر میں کود جائے گی اور اپنی جان دے دے گی، لیکن اپنا جسم کسی اور درندے کے حوالے نہیں کرے گی۔ کام دونوں حرام ہی تھے۔ شاید اس کی جگہ کوئی اور بھی عورت ہوتی تو وہ دوسری راہ کا انتخاب کرتی، کیونکہ اپنی جان دینا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ زندگی انسان کو بہت پیاری ہوتی ہے، مگر پتہ نہیں کیا سوچ کر جابر کی بیوی نے زندگی دینے کا ارادہ کیا۔ صبح جابر کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر سمندر میں شکار پر چلی گئی۔ جابر نے شکار کے لیے جال پھینک لیا تو وہ کشتی کے ایک کنارے پر بیٹھی رونے لگی اور دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ اللہ یا تو مجھے اس کے ظلم سے بچا لے یا پھر میرے لیے کوئی اور راہ نکال دے۔ وہ دل میں یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ جب جابر شکار سے واپس مڑے گا تو وہ اسی وقت سمندر میں چھلانگ لگا دے گی، مگر جابر کے واپس مڑنے سے پہلے ہی سمندر کی ایک بہت بڑی لہر ابھری۔ اس نے جابر کی کشتی کو پلٹ دیا۔ جابر اور اس کی بیوی دونوں سمندر میں گر گئے۔ جابر جو ماہر تھا تیراکی میں، بہت بڑا ماہی گیر تھا، اس کی قسمت ہمیشہ اس کا ساتھ دیا کرتی تھی، مگر اس بار اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ جابر اور اس کی بیوی دونوں لہروں کا مقابلہ کرتے ہوئے تیرنے لگے۔ اس کی بیوی جسے تیرنا بالکل بھی نہیں آتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اپنے ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سمندر کے کنارے پر پہنچا دیا، جبکہ جابر سمندر کے بیچ ہی ڈوب کر مر گیا اور سمندری مخلوق کی خوراک بن گیا۔ کیونکہ جب ماہی گیروں کو پتہ چلا کہ جابر کی کشتی الٹ چکی ہے تو کچھ لوگ اس کے خوف کی وجہ سے اسے ڈھونڈنے نکلے۔ کچھ لوگوں کے دل میں شاید اب بھی انسانیت اور ہمدردی باقی تھی، انسانیت اور ہمدردی کے ناطے اسے ڈھونڈنے لگ گئے، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس کی لاش نہ ملی۔ آسمان
اور سمندر کے تیور دیکھتے ہوئے لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ ابھی مزید طوفان آنا باقی ہے، اس لیے وہ سب اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ لوگوں کا یہی نظریہ بن گیا کہ جابر اور اس کی بیوی دونوں ہی ڈوب کر مر گئے۔ اس کی بیوی کنارے پر پہنچی اور راتوں رات وہ گاؤں چھوڑ کر اپنے میکے آ پہنچی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو ساری حقیقت بتائی۔ اس کے بھائی نے اسے کراچی لے کے آ گیا اور اس کو ایک فلاحی ادارے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ آج بھی اسی فلاحی ادارے میں رہ رہی ہے۔ یہاں وہ محفوظ بھی ہے، اس کی عزت بھی محفوظ ہے، اور اس ظالم ہمسفر سے اس کی جان بھی چھوٹ چکی ہے۔ اس کہانی میں یہ بتانا چاہتی ہے کہ انسان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہو تو انتظار رکھو، رب کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ کرتے ہیں جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور بعض دفعہ آپ کے لیے وہ بہتر ہوتا ہے جو آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ میری مثال آپ کے سامنے ہی ہے۔ میں سمندر میں کود کر اپنی جان دینے گئی تھی، لیکن میرے اللہ نے کچھ اور سوچ رکھا تھا، اور میرے اللہ نے مجھے وہاں سے محفوظ نکال لیا۔ اور وہ شخص جس کی خاطر میں جان دینے گئی تھی، جس سے مجبور ہو کر میں جان دینے گئی تھی، وہ وہیں ڈوب گیا اور اس کی لاش تک نہیں ملی۔ اس کے ظلم کا انجام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو نہ تو قبر نصیب ہوئی اور نہ ہی کفن نصیب ہوا، اور نہ ہی اس کا جنازہ پڑا گیا۔ وہ سمندر کے کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن گیا۔ اور میں جسے رب پر بھروسہ تھا، جس نے رب سے مدد مانگی تھی، میں آج بھی محفوظ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں۔ مگر ایک دکھ بھی ہے کہ وہ اسی طرح دنیا داری میں ہی اور ظلم کرتے کرتے ہی دنیا سے چلا گیا۔ اس نے اللہ سے معافی نہیں مانگی۔ اللہ اس کی مغفرت کرے۔